آپ کو معلوم ہے نا, ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی, بہت پہلے سنایا تھا میں نے, وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو, کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے, تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے, تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے, کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا, تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا, اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے. کہ ہاں, بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو, وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں, لڑکے کو للا لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی, وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی, کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا کیا بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا, السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں, مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے, جبکہ بیوی اپنے پتی کا, بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی, پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں, پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا, چہرہ پڑھتا ہوں, جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا, ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا, ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا, آپ دکھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم, محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو, کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے, محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے, ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں, اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا, فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟
اے جی او جی بس. کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو. اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے. نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا, اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے, دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا, علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا, قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا, رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہیں. سیکھو پردہ. یہ پردہ تھا. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ. یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے, اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. آئے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں, آئے اپنے بستروں پر اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں, میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں, تیار ہو جاؤ. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں, دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلیوت بجہنم یومئذ لہا, قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو, ہاں سنو, قرآن سننے کے لیے بلایا, حدیث سننے کے لیے جرجیز کو دعوت دی تو سنو, ہاں سنو. جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بالثلاث, اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال, 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالوں؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی, اے اللہ عقوق الوالدین, ماں باپ کے ستانے والوں کو, ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے, ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے, ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے, ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے, پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا, ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے, ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زان, اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا, بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے, بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے, ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے, ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے. اے اللہ ان بوڑھے ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال. نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے, وہ جوانی کا نشہ ہے, حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے, وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے, لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو, بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال, جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی, جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے, اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھوں زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہ اللہ ایک
ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون. جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو, تصویر کھینچنے والوں کو, فوٹو بنانے والوں, فوٹو کھینچنے والوں کو. اللہ جہنم مطالبہ کرے گی, جہنم پوچھے گی, جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو, تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا. پاسپورٹ بنوانا ہے, ضرورت ہے. آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے, ضرورت ہے, کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے, آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا, آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے, ضرورت ہے, آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے, لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے, کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے, پوری دنیا سنے اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, کسی کو پاور نہیں ہے. اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو. یہ اسلام نہیں ہے. پسند آئے تب بھی, نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا. فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا, سردی لگ رہی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا. کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے, کمبل ہٹائے, لحاف ہٹائے, رضائی کو دور کرے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. دل تو نہیں چاہتا, لیکن کرنا پڑے گا. چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے, کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے. تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہی اسلام ہے. اور اسلام تمہاری مرضی پر, ہماری مرضی پر نہیں چلتا. اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر, اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے.